سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمة، اللهم ابعث مقاما محمودا يغبط بالأولون والآخرون، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اس پسماندہ اور دور علاقے میں یہ اجتماع اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، اور ہماری حاضری انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے۔ بہت سے اجتماعات دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اجتماعات انسان کے لیے بربادی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس میں گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی ہے، اور یہ اجتماع اللہ پاک کی رضا، مغفرت اور رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک تقریب میں جمع فرمایا، اور یہ بھی ان علماء کرام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پوری دنیا میں خیر کو پھیلایا ہوا ہے۔ کہیں قرآن پاک ناظرہ ختم ہو رہے ہیں، کہیں قرآن پاک کے حفظ ہو رہے ہیں، کہیں قاری صاحبان ہیں، کہیں مفتی صاحبان ہیں، کہیں بخاری شریف کا ختم ہے۔ یہ ساری برکتیں علماء کرام کی ہیں، ان کی محنت ہے، اور ان کے ساتھ جو خوش نصیب اس میں حصہ دار ہیں وہ بھی بڑے مبارک لوگ ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ، وقت بھی مختصر ہے، مسلسل پروگرام ہے، ابھی وہاں سے بھاگتے بھاگتے آیا اور لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملائے۔ میں نے کہہ دیا مجھ سے ہاتھ نہ ملاؤ، مجھے گاڑی تک جانے دو، تو آگے الحمدللہ آسانی سے آ گئے، رستے میں رکاوٹ بھی نہیں تھی، تو پہنچ گئے۔ اور پہنچتے ہی میں نے مفتی صاحب سے درخواست کی کہ اب مجھے وقت دو تاکہ میں کچھ بات عرض کر سکوں۔ یہ محفل ہمارے عزیز طلبہ کی ہے، ان خوش بختوں کی ہے جن کی وجہ سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اور یہ بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دین عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کے لیے بھی عزت ہے اور آخرت کے لیے۔
مومن کی تمنا یہ ہے، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، مومن کی تمنا یہ ہے کہ میری دنیا آخرت دونوں اچھی ہوں۔ کافر کی آخرت ہے نہیں، اس لیے وہ دنیا کا طالب ہے، اس کی ساری سوچ ساری محنت موت تک کے لیے ہے، آگے اس کے لیے اندھیرا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے، اور قیامت بھی آئے گی اور حساب و کتاب بھی ہوگا، پھر اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے۔ تو ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں ہیں، اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت میں۔ تو الحمدللہ یہ جو دین ہے یہ دنیا کے لیے بھی برکت ہے اور آخرت کے لیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پر علماء کو بٹھلایا گیا ہے، بڑے بڑے ہمارے مالدار بھائی وہ نیچے بیٹھتے ہیں، ہر جگہ علماء کو اوپر بٹھاتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ دنیا میں بھی عزت ہے۔ اور قیامت کے دن وہ تو پھر اور ہی موج میلہ ہوگا، اس دن قرآن کے حافظوں کو جو اعزاز ملے گا، ان کو ملے گا، اس کا تصور ناممکن۔ یہ اللہ کرے آپ کے گھروں میں بھی یہ روشنی آ جائے، آپ کے بچے بھی حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں۔ اکثر جو علماء بن رہے ہیں وہ علماء کے بیٹے نہیں ہیں سارے، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو زمینداروں کے بیٹے ہیں، سرکاری ملازمین۔ دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ایک مبارک محفل ہے، آپ درود شریف اس وقت ہمارے ان طلباء نے جو اب عالم بن چکے ہیں، انہوں نے احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اور یہ کتاب جو سامنے ہے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، بخاری شریف کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے۔ احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، صحیح مسلم، ترمذی شریف، ابو داود شریف، ابن ماجہ، نسائی، یہ بہت ساری کتابیں ہیں احادیث پاک کی۔ اور ہمارے ہاں جو سارے علوم پڑھ جاتے ہیں تو اخیر میں ان کو یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ حدیث کا فن بہت مشکل فن ہے، جب تک کہ سارے علوم ان کو نہ پڑھا دیا جائیں، اخیر میں یہ آ کے ان کو یہ احادیث پڑھاتے ہیں۔ اس سال انہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، اور خاص کر یہ بخاری شریف، اور ہمارے ہاں یہ بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے، اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، بہت بڑی بڑی مبارک کتابیں، لیکن اس کتاب کو بہت عزت ملی ہے۔ اور اس کتاب کے جو جمع کرنے والے حدیث کے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی بہت شرف اور عزت عطا ہوئی۔ انسان جب نیک ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر اولیاء اور محبوبین پیدا کرتے ہیں۔ گھروں میں ماں نیک ہے، اللہ بیٹا بھی ہے اچھا نیک صالح، باپ نیک، یہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب جو تھے وہ بڑے عالم، زاہد بھی، عبادت گزار، صرف عالم نہیں تھے، عبادت گزار بھی بہت نیک۔ اور ان کی جو اہلیہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، وہ بھی بہت صالحہ نیک بزرگ خاتون تھی۔
عبادت گزار، نیکی کرنے والی، رونے دھونے والی، دونوں کی خواہش تھی اللہ ہمیں بیٹا دے تو ہم اس کو حافظ اور عالم بنائیں، یہ تمنا تھی۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ والد صاحب، ان کے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، اور یہ اپنے ماں کی تربیت میں آ گئے، ماں کی۔ تو ماں جو تھی ماں تھی، آج کل ہماری مائیں اللہ انہیں ہدایت دے، گانے بجانے اور موبائلیں اور کیا خرافات اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ پہلے مائیں ہوتی تھیں، بچوں کو لوری دیتی تھیں، ذکر کراتی تھیں، دودھ باوضو پلاتی تھیں، اور کوئی ایسا کام نہیں جس سے بچوں پر برا اثر پڑے۔ تو ان کی گودوں میں اولیاء پیدا ہوتے تھے، اللہ کے محبوب پیدا ہوتے تھے۔ تو یہ خاتون جب حضرت کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، تو اب یہ تنہا اس بچے کے لیے دعائیں مانگتی تھی، روتی تھی۔ اللہ پاک کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اچانک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معصوم تھے، نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی۔ اب ان پر اور بھی قیامت آئی، اور زیادہ رونا دھونا۔ یہ رونا دھونا بڑے کام کی چیز ہے، لیکن اللہ کے سامنے، آج ہم اللہ کے سامنے نہیں روتے، انسانوں کے سامنے ہم رو رہے ہیں، اسپتالوں میں رو رہے ہیں، کچہریوں میں رو رہے ہیں، ہر جگہ ہمارا رونا۔ وہ جو ایک دربار جس میں ہمیں رونا چاہیے تھا، اس سے ہم کٹ گئے۔ اللہ فرمایا جاؤ پھر ہر جگہ روتے ہی رہو۔ تو یہ اماں بس اس بوئے پہ پڑی ہوئی ہے اور رو رہی ہیں۔ اس دروازے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کا در بوا۔ ایک بزرگ تھے، وہ طواف کرتے تھے، تو جب لبیک کہتے تو جواب آتا تھا آپ کا لبیک مجھے قبول نہیں ہے۔ ایک ولی اللہ نوجوان جب نیک ہوں تو یہ ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ آج چرس افیم پی کے شیطان کے یار بنے، شیطان کے ولی، ان اولیاء ہو، ہاں شیطان، ان کا ولی شیطان دوست، اللہ اس سے بچائے۔ اور اللہ ولی الذین آمن، اللہ مومنوں کے دوست۔ تو ایک اللہ کا ولی نوجوان، وہ ساتھ شریک ہو گیا طواف میں، تو جب یہ آواز آئی اوروں نے نہیں سنی، اس نے سن لی، تو کہتے بابا جی سنا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تو نے تو ایک دفعہ یہ بات سنی ہے، میں تو 70-80 سال سے یہی سن رہا ہوں، کہ مجھے یہ بتا اس دروازے کے علاوہ بھی کوئی دروازہ ہے جہاں میں جاؤں؟ ٹھیک ہے، سنے نہ سنے میں تو کھٹکھٹاؤں گا۔ اب جب دوسرے طرف اس میں آئے تو یہ کہتے ہیں لبیک، تو جواب آیا تیری لبیک قبول ہے، قبول۔ تو بچے کو کہا آخر قبول کر لی۔ تو اس دروازے بوئے کو کھٹکھٹاؤ۔ حضرت کی والدہ نے، امام بخاری کی والدہ نے، بس یہ بوا دروازہ رونے دھونے سے کھٹکھٹانا شروع کیا۔ میرے اللہ، میں تو یہ چاہتی تھی، میرا میاں بھی چاہتا تھا ہمارا بیٹا حافظ ہوگا، عالم ہوگا، دین کا خادم ہوگا، وہ ہماری تو ساری وہ بات ہی چلی گئی، تو ہی ہے سہارا، تو ہی کرے گا۔ یہ بہت روتی تھی، رونا بڑی چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی روتے رہے، اولیاء اللہ روتے رہے، یہ درگاہ ایسی ہے، تم بھی رویا کرو، میں بھی روں، خاص کر سحری کے وقت۔ ہمت اپنی زندگی برباد اور ضائع کرو۔ روتے روتے ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے بشارت دی آپ کو خوشخبری ہو، بیٹے کو اللہ نے بینائی دے دی۔ دیکھا تو حضرت بینا تھے، بینائی آ گئی۔
درود شریف پڑھے میرے رب۔ اللہ نے بینائی دے دی، مراد پوری، خوش ہوگی۔ اس جگرے کو ادھر لگا دیا، اور حضرت بہت ذہین تھے۔ یہ علماء طلباء پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو وہ درسی باتیں استاد نے پڑھا دی ہیں، یہاں وہاں میں وہ یہ ساری باتیں سمجھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کچھ باتیں میں نے آپ کے لیے کرنی ہے، کچھ ان کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر بہت ذہین تھے، اور ذہانت کا تعلق جو ہے حافظے کے ساتھ ہے، اور حافظہ جب بد نظری نہ ہو، تقویٰ ہو، تو حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ عاقل، ہمیں بھی اساتذہ پرانے سے یہی چلا آ رہا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ حافظہ عاقلہ بھی مضبوط فرما دیں۔ گناہوں سے بڑی نحوستیں آتی ہیں۔ پھر بڑے زبردست عالم بنے بچپن میں، دنیا حیران تھی۔ حدیث فر یاد، قرآن تو سب کو یاد ہوتا ہے، احادیث کا حافظ کوئی ہوتا ہے، کروڑوں میں لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے۔ یہ حافظ الحدیث بھی تھے، اور عجیب ان کا حافظہ تھا۔ ان کے جو پڑھنے والے ساتھی تھے وہ اساتذہ بھی حیران ہوتے، اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا۔ اور یہ سب برکت تھی تقویٰ کی، دینداری اور تقویٰ۔ ماں عظیمہ، باپ عظیم، اللہ نے پھر ہیرا بھی ایسے دیا۔ یہ یاد رکھو، مائیں بھی اپنی جھولیاں پاک کرو، اپنے آپ کو سنوارو، باپ بھی، تاکہ اولاد پہ اچھا اثر آئے۔ ہم کہتے ہیں استاد جی دعا کرو میرا بچہ نیک ہو، خود داڑھی مونڈ رہا ہے، میرا بچہ نیک ہو جائے، ماں نماز پڑھتی نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ پہلے تم نیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کی رحمتیں ان پر بھی آئیں گی۔ ہمارے علمی خاندان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے، علماء جانتے ہیں، سارے ہیرے تھے، باپ بیٹے دادا سارے نیک صالح۔ میں کئی دفعہ میں نے سوچا کہ یہ اس خاندان میں یہ اتنا اللہ کا فضل کیوں ہوا؟ سارے میں دہلی گیا تھا تو ایک قبرستان ہے، اور بڑے شہزادے سو رہے ہیں، یہ شاہ عبد القادر ہے، شاہ عبد الغنی ہے، یہ شاہ اسحاق ہے، یہ شاہ ولی اللہ ہے۔ اللہ، تو بڑا غور کیا میں نے، تو دو باتیں مجھے، ایک تو یہ بہت تقویٰدار تھے، عورتیں بھی نیک، نمازی، ذکر اذکار، درود شریف بہت پڑھتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے ان کو نوازا، پورا ٹبر قبول کیا۔ پھر ہمارے حضرت مرشد پاک مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی میں یہی سوچتا تھا کہ ان کے خاندان کی عورتیں، بڑے، مولانا الیاس کو دیکھو، ساری دنیا کو رنگ دیا، مولانا زکریا صاحب کو دیکھو، ساری دنیا کو، یہ کیا ہے؟ تو الحمدللہ اس نتیجے پر پہنچا، عبادت کا ذوق تھا، تلاوت کا ذوق تھا، درود شریف کا ذوق تھا، نیکی کا ذوق تھا اس خان، بچوں جوان بوڑھوں۔ چنانچہ ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ میں اللہ کی نعمت کے شکریہ کے طور پر یہ بات لکھتا ہوں کہ میری بچیاں مہمان نواز بھی ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہی ہیں، بچے بھی پال رہی ہیں، اور 18-20 پارے روزانہ تلاوت بھی کرتی ہیں۔ کیوں نہ یہ ہیرے پیدا ہوں؟ گانے بجانے والوں کے یہ ہیرے نہیں پیدا ہوتے؟ اس لیے یہ کتاب مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پاک کرو، اللہ کا وفادار اور دیندار بنو، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بادشاہوں کو وہ عزت حاصل نہیں ہے جو اللہ نے ان حضرات کو دی۔ پھر یہ تقریباً 14 سال یہ جوانی میں والدہ صاحبہ کے ساتھ حج کو گئے، عالم بن بھی چکے تھے، حج کیا، پھر والدہ صاحبہ سے اجازت چاہی، ماموں بھی ساتھ تھے، اور
کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. علمی ذوق تھا. یہاں سمرقند بخارا وہاں سے تو علوم حاصل کیے. تو عرب کے مشائخ علماء وہ حرمین میں بہت ہوتے ہیں، شام کے مصر کے بڑے بڑے علامے، تو ان سے پھر انہوں نے اجازت چاہی، پھر وہیں رہے. اور اس مبارک کتاب کا اتنا احترام انہوں نے حدیث کا کیا. یہ آج تو ہمیں اتنا بڑا ذخیرہ مفت میں مل گیا. اور مفتی جی آئندہ ایک مہربانی کرنا، آئندہ اس طرح کرسیوں پر یہ کتاب مت رکھنا نیچے جیسے درسگاہ میں ہوتا ہے. اس کا ادب میری ٹانگیں میں اوپر کر ہی نہیں سکتی. اس کا بہت ادب ہے، بہت احترام ہے. تو نیچے بچھا کے یہ ارتفاعی ہو، ہم نیچے بیٹھیں، اور جگہ ویسی اونچی ہے. یہ کرسیوں ورسیوں والے کھانے پینے ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ فرشی ہے. اس کا بھی خیال کیا کریں. مجھے خود حیا آتی ہے. ہمیں سامنے دو زانو بیٹھنا چاہیے. ادب سے تب کچھ ملے گا. حضرت کتنا ادب کرتے تھے ان حدیث کا. یہ ایسے نہیں جمع کہ میرے عزیزو آج تو آپ کے پاس پوری کتاب چھپی چھپائی آ گئی ہے، فر حدیثیں پڑھ رہے ہیں. یہ ایک حدیث لکھنے سے قبل مکہ شریف مدینہ پاک یہ جمع کیے ہیں حدیث. مکہ مکرمہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، طواف کرتے، ملتزم شریف پہ جا کے دعائیں کرتے، پھر ایک حدیث درج کرتے. مدینہ پاک ایک غسل کر کے خوشبو لگا کے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے سلام عرض کرتے، دعا کرتے، پھر ایک حدیث. اسی لیے اس میں اتنی برکت اور نور ہے. اور یہی ہمیں بھی چاہیے. قرآن پاک کا ادب، حدیث. ادب بہت بڑی نعمت ہے. ماں باپ کا ادب جو کرے گا اس میں بھی برکتیں ہیں اس کی زندگی میں. استادوں کا کرے گا، علماء کا کرے گا، دین کا، دینی کتابوں کا، وہ نوازا جائے گا. یہ شاعر اللہ ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے قبر شریف پر 2 بار میری حاضری ہوئی. الحمدللہ یہ ہمارے استاد ہیں. واسطے سے ہماری سند عزیزوں، اساتذہ سے ہماری 3 سندیں چلتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک سند ہمارے استاد سے. مثلا میرے استاد تھے بخاری شریف کے حضرت مولانا عبدالحق صاحب، وہاں سے الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، اور میرے استاد تھے وہ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کے شاگرد تھے بلا واسطہ. بخاری شریف جو میرے استاد تھے. تو ایک سند ہماری ان سے آگے، پھر حضرت شیخ الہند آتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. یہ دہلوی خاندان آتا ہے، شاہ اسحاق ہے، شاہ عبدالغنی ہیں، پھر شاہ ولی اللہ ہیں. دیوبند کے اکابرین سے ہوتے ہوئے دہلوی اکابرین تک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ. ایک سند ہماری پہنچتی. دوسری سند ہماری جاتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تیسری سند ہماری وہ خود یہاں درج ہے جو آپ نے ابھی پڑھی، وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بواسطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بواسطہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سند بواسطہ جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک تک ہے. یہ بڑا تبرک ہے. اس لیے اس کا بہت ادب احترام پڑھنے پڑھانے میں ملحوظ رکھنا چاہیے. جتنا ادب ہوگا، احترام ہوگا، اتنا ہی نوازے جاؤ گے. تو آپ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے نعمت دی. میں حضرت کے مزار شریف پر 2 بار حاضر ہوا ہوں. جب روز ٹوٹا ہم گئے تھے، 4 حضرات تھے ہم، وہاں 15 دن رہے. تو وہاں ان کی قبر شریف پہ حاضری دی. تازہ روز ٹوٹا تھا، نئے مسلمان آزاد ہوئے تھے. بڑے عجیب کیفیت تھی، وقت نہیں میں بیان کروں. ان کی قبر شریف پر حاضری ہوئی. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد کے صحن میں. اب
دوبارہ جب ہم گئے تو قبر شریف کو بہت وہ کیا موجودہ حکومت نے. اس وقت بہت خستہ حالی تھی قبرستانوں کی، مسجدوں کی. اب مسجدیں بھی ذرا ٹھیک کی جا رہی ہیں، سنواری جا رہی ہیں. تو ان کی قبر مبارک کے ساتھ اس طرح دیوار ہے اور اس طرف قبرستان ہے. اس قبرستان کو محمدیین کا قبرستان کہتے ہیں. میں وہاں حاضر ہوا. وہاں یہ اس زمانے میں دستور تھا کہ جس بزرگ کے نام میں محمد نام ہوگا وہ اس قبرستان میں دفن ہوگا. اس لیے اس قبرستان کا نام محمدیین کا. تو حضرت کا نام بھی محمد تھا، لیکن ظالم حکمران جابر، اس بے دین گمراہ کی وجہ سے فضا خراب ہوئی تھی اور آپ کو قبرستان کے باہر وہاں تدفین آپ کی ہوئی تھی. یہ گھبراؤ مت، یہ ظلم ظالم کرتے ہیں، ان کی قسمت میں یہ آیا ہے ازل سے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہے. آپ کون ہوتے ہو؟ پچھلے سال حج کے بعد میں گیا مدین اور سمود اور عاد کے علاقوں میں گیا. قرآن نے جو مناظر بیان کیے ہیں وہ ان کے بنگلے موجود ہیں، پتھروں کے بنائے مکان، عبرت کا نشان. اور مدین جو جگہ ہے جہاں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فلما ورد ماء مدین، کنویں پر تشریف لائے. کنواں موجود ہے، اب وہ خشک ہے. وہاں بھی ہم گئے. مدائن شعیب کے نام سے وہاں پر وہ گھر بنے ہوئے پہاڑوں میں، شعیب علیہ السلام کے قوم کے بھی پہاڑوں میں. اور شعیب علیہ السلام ان کو تانے دیتے تھے، ہم وڈیرے ہیں تم فینا ضعیفہ. کس طرح آیت مبارکہ حفظو رمضانی ہو. حضرت درخواتی فرماتے تھے رمضانی ہو، کہتے تھے یہ آپ ہمیں نا کیا کہتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام. اب بھی ہمارے علماء حکومت کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی زنا کے دروازے بند کرو، شرابوں کے بند کرو. یہ قادیانی ملعون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے بوئے بند کرو، ان کے تحریکوں کو ختم کرو. یہ ہمارے آقا کے دشمن ہیں، یہ کافر ہے. اسمبلی نے کافر قرار دیا، ان کو چھوٹ آزادی مت دو. اور مولوی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ناچو گاؤ، گانے گاؤ. علماء کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن یہ تو خیر آج کل کا مولوی ہے بیچارہ. انبیاء علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ قوم نے کہا باتیں مت کرو. وہ کہتے تھے یہ تول جو ہے یہ ٹھیک کرو. وہ تول میں گڑبڑ کرتے تھے، تجارت میں گڑبڑ کرتے تھے. انہوں نے کہا پاکیزہ تجارت کرو. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں باتیں سنانے؟ آپ تو ایک ہمارے اندر ضعیف کمزور آدمی ہو. اگر آپ باز نہیں آئے ہم آپ کو اس طرح کر دیں گے. دھمکیاں دی ان. اللہ کے نبی ہیں وہ تو پھر پیار محبت سے سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں سمجھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، ان کے داماد بنے. لمبا قصہ ہے. دونوں نبی وہاں رہتے تھے اور دونوں کو انہوں نے اسی طرح نظر انداز کیا اور دھمکیاں دی. تو پھر اللہ نے بھی انتظام کیا. ایک رات فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، مر گئے سارے مردار. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی گورنر تھا وہاں کا. اس نے کہا مولوی صاحب میرے بچوں کو یہاں آ کر آپ پڑھایا کرو ہمارے یہاں. فقیر نے فرمایا میں احادیث مبارکہ تمہارے گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا، جس کی اپنی عظمت اور شان ہے. پڑھانا چاہتے ہو تو میرے پاس بھیجو، فقیر بنا کے میرے پاس بھیجو، پڑھاؤں گا. ہر ایک کو پڑھاتے ہیں ہم. اس نے کہا اچھا یہاں نہیں آتے تو پھر ایک کام کرو، میری ایک شان شوکت ہے، میرے بچوں کو ان غریبوں کے ساتھ نہیں بٹھاؤ گے، لادہ پڑھاؤ گے. حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، انہی غریبوں اور فقیروں کے ساتھ ہمارے یہاں مدرسوں میں آؤ. بڑے بڑے نوابوں کے بچے بھی ہیں لیکن ان کے علادہ کام نہیں ہے. وہی دسترخوان ہے، وہی سبق، وہی درسگاہ.
وہی کلاس روم ہے. ارے اب بھی یہی ہے. کوئی آگے کہے میں تو سیٹ ہوں، جا سیٹ ہی لے کے جا اپنی. یہاں تو پڑھنا ہے، ایسے ہی پڑھنا ہوگا. اس بدبخت نے پھر حاکم تھا، حضرت کو ستانا شروع کیا، ضلع بدر کیا، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، آپ کے خلاف منصوبے بنائے. یہ اللہ کا محبوب ان احادیث کو سینے میں لیے ہوئے امت کا اتنا عظیم فرد، اور رات دن ان پر تکلیفوں کے پہاڑ آئے. تو ایک رات انہوں نے دعا کی، میرے اللہ آپ کی زمین مجھ پر تنگ کر، مجھے اپنے پاس اٹھا. اتنے تنگ آئے اپنے پاس. اللہ نے ان کی دعا قبول، وصال ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جب قبر میں اتارے گئے تو مٹی سے خوشبو مہکنے لگی. سب کی آنکھیں کھلی. اوہو. پھر مٹی لا کے ڈالتے، لوگ مٹیاں لے جاتے. یہ خرتنگ جو کہتے ہیں، میں اس خرتنگ گیا ہوں، 2 بار گیا. وہ ہر فارسی میں گدے کو کہتے ہیں، اور تنگ کا معنی ہے تنگ گھٹن، چیز مہنگی ہو جاتی ہے، نایاب. ہوا یہ کہ اس زمانے میں اور سواریاں نہیں تھی، گدے کی سواری ہوتی تھی، اور یہ جگہ ذرا فاصلے پر تھی. اب لوگ جو ہیں سواریاں تلاش کر رہے. شہرت ہو گئی، خوشبو آ رہی ہے، دنیا سیلاب امنڈ آیا. بزرگ مٹی ڈال رہے ہیں، لوگ لے جا رہے، ساری خوشبو ہوتی جا رہی، خوشبو ہوتی جا رہی. تو سواری ملنا مشکل ہو گئی، اسی لیے خرتنگ اس جگہ کا نام پڑ گیا. پھر اولیاء اللہ نے دعا کی، یا اللہ ہم بس ساری زندگی یہی ڈیوٹیاں دیں گے، مٹیاں ڈالیں گے، لوگ لے جائیں گے. لوگ اولیاء اللہ کو نہیں پہچانتے اور بعد میں قبروں کو چاٹتے ہیں. زندگی میں ان سے استفادہ کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارو. اس دفعہ جب میں گیا تو وہاں بخارا کے جو بڑے حکومت کے طرف سے بڑے مفتی اعظم تھے، انہوں نے مجھے چوغا بھی پہنایا. حضرت بخاری رحمہ قبر کے پاس وہ چوغا میرے پاس محفوظ ہے، کبھی آئے یاد کرانا بتاؤں. میں سمجھا یہ حضرت کی طرف سے مجھے تحفہ ہے. یہ ہمارے استاد بھی تھے، اللہ ان کی صفات ہمیں نصیب فرمائے. وقت بہت کم ہے. یہ کتاب مبارک حدیث جو ہیں، علماء کے پاس بیٹھا کرو. آپ کو کہتا ہوں، آپ کو دین کی سمجھ یہاں آئے گی، کارخانوں میں نہیں آئے گی، کہیں نہیں آئے گی. جتنا دینی کام ہے علماء کے ساتھ وابستہ ہے. یہ میں جگہ جگہ آج کل کہہ رہا ہوں. دیکھو لوگ کہتے ہیں مولوی کیا ہے، دماغ ہمارے خراب کر دیے. میں کہتا ہوں مولوی یہ ہے، 5 منٹ یہ بات کرتا ہوں. ابھی تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، تو جب نکاح کی ضرورت ہو، تلاش کرتے ہو، تو دعا کس سے کراتے ہو؟ یہاں کیا دستور ہے؟ پٹواری صاحب سے دعا کراتے ہو، تھانے دار صاحب سے، ہمارے فوجی بھائیوں کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر صاحب سے دعا. کیا دستور ہے یہاں؟ جی دعا کرو. رشتہ قاری صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، کیا کرو؟ دعا کرو. ٹھیک ہے یہ بات کہ غلط ہے؟ پھر اللہ تمہیں رشتہ دیتا ہے، پھر اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کس سے دعائیں کراتے ہو کہ اللہ بیٹا دے دے، اولاد دے دے؟ کیا دستور ہے؟ تو آپ کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ ہیں؟ پھر اللہ پیارا لاڈلا بچہ دیتا ہے، اس کو نہلا دھلا کے مسلمان ہو، اور اس وقت وہ اذان اور اقامت یہ کون کرتے ہیں؟ چودھری صاحب کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، وکیل صاحب. پھر ذرا بڑا ہو جاتا ہے، اب مسلمان ہے، اب اس کو قرآن پڑھانا ہے، تو یہ کام کون کرتا ہے؟ مولوی کرتے ہیں. یہاں بھی کرتے ہیں کہ صرف؟ پھر ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے، اب نکاح کا وقت آ گیا، تو نکاح کون پڑھاتا ہے؟ ان کے بھی ہم پڑھاتے ہیں.
یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں وہ بھی ہم سے پڑھواتے ہیں، اذانیں ہم سے دلواتے ہیں، پھر بیمار ہو جائے پھر بھی دعائیں ان سے کراتے ہو۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ دماغ ٹھیک ہو جائے گا، اسپتالوں میں آج کل اللہ کسی کو نہ لے جائے۔ اور پھر موت کا وقت آئے، اس وقت کون ہوتا ہے؟ جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ قبر پر کون کھڑے ہو کے آخر تک رہتا اور دعا کرتا اللہ اس کو بخش دے؟ بعد میں بھی دفنانے کے بعد بھی دعائیں کون مانگتا ہے؟ تو آپ پیدائش سے پہلے شادی، پیدائش، زندگی، سارے کام ملا کرتا ہے، اور پھر بھی ملا سے خوش نہیں ہیں لوگ، سب کے کرتا ہے یہ نہیں۔ کوئی خود وزیر اعظموں کے، صدروں کے نکاح کون پڑھاتے ہیں؟ مر جائیں تو جنازے کون پڑھاتے ہیں؟ سب۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ علماء آپ کے خیر خواہ ہیں۔ یہ امام بخاری بھی عالم تھے، انہوں نے پہلا باب وحی پر لائے اور ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو ہم طالب علموں کو، مولویوں کو، سب کو، کہ یہ جو علم ہے اس کا تعلق وحی سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سارا بیان جو پوری کتاب میں ہے یہ اللہ کی وحی ہے، اس کا ادب کرو، اس پر عمل کرو۔ باقی علوم جو ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھو تمہاری سند بتاؤ، نہیں بتا سکتے، انجینئر نہیں بتا سکتے، الحمدللہ قاری بتا سکتا ہے، میرے استاد، ان کے استاد، ان کے چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم بتا سکتا ہے میں نے یہ کتاب فلاں بزرگ سے پڑھی، انہیں ابھی میں نے سند بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ، بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل سے اللہ تک۔ اسی طرح ہمارے تصوف کا یہ جو ہم بیت ہوتے ہیں یہ سلسلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا، سب مستند۔ تو پہلا باب وحی کا لائے ہیں، اس میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ہمارے علوم، ان کو معمولی مت سمجھنا، اس کا تعلق وحی الہی ہے۔ اور پھر جو پہلی حدیث لائے وہ تصحیح نیت پر لائے کہ دیکھو یہ کتاب پڑھو گے، یہ وحی الہی کی ساری چیزیں پڑھو گے، لیکن دل کو ٹھیک کر لو، نیت ٹھیک کر لو، صحیح نیت کے ساتھ عمل کرو تو تمہاری قبولیت ہوگی۔ تصحیح نیت، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ اس حدیث کی شان نزول آپ نے سنی پڑھی ہے، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، صحابہ ہجرت، مرد عورتیں سب ایک ساتھ تھے، وہ ہجرت میں ڈھیلے تھے، اور ایک خاتون تھیں جن کو ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، ام قیس ان کا نام تھا۔ انہوں نے ان کو کہا میرے ساتھ شادی کر لو، انہوں نے کہا اس شرط پر کہ تم ہجرت کرو گے۔ اس شادی کی خاطر انہوں نے وہ شرط قبول کی اور ہجرت کی۔ ان کو مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت ساری کر رہے تھے، سب مکہ شریف سے مدینہ پاک جا رہے تھے، وہ ایک ہی فاصلہ تھا، ایک ہی منزل تھی، لیکن ایک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جا رہا تھا، نیت ٹھیک تھی، اس کو وہ ثوابیں مل رہی، اور ایک عورت کی خاطر اس کو عورت مل گئی۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں ہمیں سبق پڑھایا ہر کام میں نیت ٹھیک کرو، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، تو اس لیے اولیاء اللہ سے تعلق رکھو گے تو انشاءاللہ دل ٹھیک ہوگا، نیتیں صاف ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر آخر میں یہ حدیث لائے ہیں وزن اعمال پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، سارا پڑھوا کے کہ دیکھو ایک دن تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، مرو گے، موت آئے گی، دوسرے جہان میں جاؤ گے، وہاں تمہارے اعمال تلیں گے، ذرا ہوش کے ساتھ عمل کرنا، بے ہوشی مت کرنا، یہ سارا وزن ہوگا تمہارے اعمال۔
دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہمارا وجود ہمارے عمل ٹیپ کر رہا ہے، جہاں جہاں ہم اعمال اچھے برے کر رہے، وہ زمینیں، یہ بھی قیامت میں، یہ پہاڑ، یہ سب گواہ ہوں گے۔ تو فرمایا ہوش کے ساتھ چلو، موت نے آنا ہے، یہ زندگی ایسے نہیں رہے گی، اور قیامت میں وزن اعمال ہوگا، اعمال تولیں گے۔ پہلے لوگ کہتے تھے اعمال کیسے تولیں گے، یہ عقل کے پجاری، وہ اعمال کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تولیں گے کیسے؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، سمجھا نہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، وہ یہاں رکھ دیتا ہے، آپ کو 104 کا بخار ہے۔ آج حرارت گرمی کتنی ہے؟ اتنی ہے۔ آج سردی روز تولا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو گرمی کا کوئی ہے وجود سامنے؟ بخار کا کوئی سامنے ہے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہم اسلام کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو قیامت میں وزن اعمال، ترازو کیسے ہوگا؟ یہ لمبی باتیں علمی ہوگا۔ ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ ہوں گے۔ اللہ ہمارے پلڑے کو، نیکی کو بھاری کرو۔ امام صاحب یہی فرما رہے ہیں، پلڑے کو بھاری کرو، اور یہ بھاری کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا، نیک اعمال کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اخیر میں ذکر والی حدیث لے آئے ہیں، خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب درود شریف پڑھو، خوب تلاوتیں کرو، تاکہ قیامت میں یہ پلڑا بھاری ہو جائے۔ اس پر جو آخری حدیث لائے ہیں اس کے الفاظ بھی بڑے پیارے ہیں، وقت نہیں ہے، تفصیل نہیں کر سکتا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں۔ رحمان اللہ کا نام مبارک ہے، رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان یہ اللہ کی وہ صفت ہے، مہربانی کی، رحمت کی، کہ دنیا میں سب کے لیے ہے، دریے کافر سب مزے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دسترخوان کھلا ہے۔ رحیم کی صفت خاص ہے، یہ قیامت میں صرف اپنے ایمانداروں کے لیے۔ فرمایا کلمتان حبیبتان، وہ دو کلمے ہیں، اور رحمان کو محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے جب اللہ کو پیارے کلمے ہوں گے تو پتہ نہیں کتنے بھاری ہوں گے، کتنا اس کو پڑھنے میں کیا ہوگا۔ تو آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، آسان، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی، پڑھا بھی، مرد عورت جاہل جٹ سارے پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بچوں پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں اور آسان بہت ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ فرمایا پلڑے میں قیامت میں ثقیلتان فی المیزان، پلڑے میں یہ بھاری ہوں گے، جھکا دے گا پلڑے کو یہ کلمات۔ ایک حدیث بطاقہ بھی ہے، ایک آدمی قیامت میں اس کے اعمال وہ خراب اور برا حال، ڈر رہا ہوگا، خوف کھا رہا ہوگا، مارا گیا، تو ایک پرزہ لایا جائے گا کہ وہ لاؤ اس کا، وہ کلمے والا پرزہ ہوگا جو اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایسے کیا بنے گا، لیکن جب وہ فرشتے رکھیں گے نیکی کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس لیے اللہ اللہ کیا کرو۔ کہاں کھو گیا؟ کوئی گانے بجا رہا ہے، کوئی کیا بےہودگی ہے، چھوڑو، تم محمدی ہو، ذکر کیا کرو، زمیندار ہو ہل چلاؤ، اللہ اللہ کرو، دکاندار ہو اللہ اللہ کرو، درود شریف پڑھو، نیکیاں کرو، یہی وہ بتا رہے آنے والا ہے دن، اس دن کا خیال رکھو۔ اور اخلاص کے ساتھ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، پہلی حدیث لائے تصحیح نیت پر، آخری حدیث ذکر پر، اخلاص کے ساتھ زندگی بھر اللہ اللہ کرتے کرتے مر جاؤ، انجام بخیر۔
جس کا آخری بول کلمہ شریف ہو دخل الجنہ جنت میں جائے۔ تو الحمدللہ یہ ایک نعمت ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں طلباء کو استادوں نے پڑھائی ہیں، آپ بھی عمل کرو، علماء آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، اور اسی طرح زندگیاں ان کی طرح پاکیزہ، یہ اتنے پاک تھے علماء کے لیے، ان کی زندگیاں بھئی اٹھنا نہیں، پہلے ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ذکر کریں گے، اور اس کے بعد بیعت اور دعا بھی ہوگی۔ جانا مت بخاری شریف کے ختم پر دعا ہوتی ہے، کیونکہ وقت تنگ ہے، میں چاہتا ہوں نماز ہماری صحیح ہو جائے، پھر باقی کام کہاں گے مفتی جی؟ ٹھیک ہے کہ پہلے کر لیں بیعت دعا؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھ لیں پھر کر لیں، نہیں رکیں گے 5:30 تک آپ بیان کریں، 5:30 آگے مکرو نہ ہو جائے نا، وہ پونا ملتا ہوگا 6:15 بجے کے آپ ضرور شریف پڑھو گے۔